یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، ہمارے گناہ کے وجہ سے ہمارے زندگی میں ضرور تکلیفاں آئیں گے، مگر ہم خدا کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم خدا کے پاس آنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور خدا سے معافی مانگ کے خدا سے رشتہ بنائے رکھنا۔ خدا کو ہم کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو خدا ہم کو معاف کرے گا اور ہمارے سارے گناہوں سے ہم کو صاف پاک کرے گا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم تاریخ کی پہلی کتاب باب 21 اور اس کی آیت 2 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور آیت 17 تک غور کرے تھے۔ اس کا آخری حصہ جو ہم دیکھے تھے وہ یہ تھا کہ داؤد اپنے گناہ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں اور خدا سے بتاتے ہیں کہ ان کے گناہ کی سزا ان کو اور ان کے گھر والوں کو ملنی چاہیے اور ان کے عوام کو نہیں۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے تاریخ کی پہلی کتاب باب 21 اور اس کی آیت 18۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب خداوند کے فرشتے نے جات کو حکم کیا کہ داؤد سے کہے کہ داؤد جا کر یبوسی ارنان کے خلیہان میں خداوند کے لیے ایک خربنگاہ بنائے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ ہیکل بنانے کے لیے داؤد وہ زمین کا حصہ نہیں چنے بلکہ خدا چنا، اور یہاں داؤد خدا کا ساتھ دیے۔ آیت 19 سے 21 پڑھیں گے۔ اور داؤد جات کے کلام کے موافق جو اس نے خداوند کے نام سے کہا تھا گیا، اور ارنان نے مڑ کر اس فرشتے کو دیکھا اور اس کے چاروں بیٹے جو اس کے ساتھ تھے چھپ گئے۔ اس وقت ارنان گیہوں دیوتا تھا، اور جب داؤد ارنان کے پاس آیا تب ارنان نے نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا اور خلیہان سے باہر نکل کر داؤد کے آگے جھکا اور زمین پر سرنگون ہو گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ارنان جو ہیں اپنے خلیہان میں گیہوں دیوتے تھے۔ ہم جیسا پہلے دیکھے ہیں کہ موریہ کا پہاڑ وہ جگہ تھا جہاں ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے تھے، اور پہاڑ کے دوسرے طرف آخری میں گلگتا ہے، یعنی کھوپڑی کی جگہ جہاں خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کر دیا۔ تو خدا جو ہے ارنان کے خلیہان کو چنا، یعنی کہ موریہ کے پہاڑ پہ، کیونکہ وہ جگہ تھی جہاں خدا ابراہیم کو بولا تھا کہ انہوں اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کر دینا۔ آیت 22 اور 23 پڑھیں گے۔ تب داؤد نے ارنان سے کہا کہ اس خلیہان کی یہ جگہ مجھے دے دے تاکہ میں اس میں خداوند کے لیے ایک خربنگاہ بناؤں۔ تو اس کا پورا دام لے کر مجھے دے تاکہ وبا لوگوں سے دور کر دی جائے۔ ارنان نے داؤد سے کہا، تو اسے لے لے اور میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے۔ دیکھ، میں ان بیلوں کو سوختنی قربانیوں کے لیے اور دونے کے سامان ایندھن کے لیے اور یہ گیہوں نذر کی قربانی کے لیے دیتا ہوں۔ میں یہ سب کچھ دیے دیتا ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آدمی ارنان دل کھول کے دینے والا آدمی تھا اور اپنا سارا مال داؤد کو دے دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ داؤد کیا کرتے ہیں۔ آیت 24 پڑھیں گے۔ داؤد بادشاہ نے ارنان سے کہا، نہیں بلکہ میں ضرور پورا دام دے کر تجھ سے خرید لوں گا، کیونکہ میں اسے جو تیرا مال ہے خداوند کے لیے نہیں لینے کا، اور نہ بغیر خرچ کیے سوختنی قربانی چڑھاؤں گا۔ تو داؤد جو ہیں مفت میں ارنان کے پاس سے لینا نہیں چاہتے تھے، انہوں وہ ساری چیزوں کا دام دینا چاہتے تھے۔ آیت 25 میں لکھا ہوا ہے، سو داؤد نے ارنان کو اس جگہ کے لیے 600 مسقال سونا تول کر دیا۔ تو خلیہان حاصل کرنے کے لیے داؤد وہ جگہ کا پورا دام دیے۔ آیت 26 میں لکھا ہوا ہے،
اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں اور خداوند سے دعا کی، اور اس نے آسمان پر سے سوختنی قربانی کے مذبح پر آگ بھیج کر اس کو جواب دیا۔ تو داؤد اب خدا کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ آسمان سے جو آگ آئی تھی ظاہر کرتی ہے کہ خدا داؤد کے قربانی کو قبول کرا ہے۔ آیت 27 پڑھیں گے، اور خداوند نے اس فرشتے کو حکم دیا، تب اس نے اپنی تلوار پھر میان میں کر لی۔ تو عدالت کی جو تلوار تھی میان میں رکھی گئی، مگر گلگتہ میں وہ تلوار یسوع مسیح کے پھسلی میں پرائی گئی۔ پیارے بھائی اور بہن، کوئی بولنے کو لگا کہ میں بھالے کے زخم کے ذریعے سے خدا کے دل میں داخل ہوا۔ آیت 28 سے 30 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ اس وقت جب داؤد نے دیکھا کہ خداوند نے یبوسی اردان کے خالیہان میں اس کو جواب دیا تھا، تو اس نے وہیں قربانی چڑھائی، کیونکہ اس وقت خداوند کا مسکن جسے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا اور سوختنی قربانی کا مذبح جبعون کی اونچی جگہ میں تھے، لیکن داؤد خدا سے پوچھنے کے لیے اس کے آگے نہ جا سکا، کیونکہ وہ خداوند کے فرشتے کی تلوار کے سبب سے ڈر گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، میں چاہوں گا کہ یہاں آپ خاص طور سے غور کرنا، کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے۔ ہیکل جہاں بنے جانا تھا وہ جگہ پہ داؤد خربنگا بنائے اور سوختنی اور سلامتی کی قربانی چڑھائے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خدا اپنے لوگوں سے ملتا تھا۔ یہ جگہ اب قربانیاں چڑھانے کی جگہ بن گئی۔ بات یہ ہے کہ داؤد سمجھ گئے جو آج کئی کلیسیا کے لوگ نہیں سمجھے۔ داؤد یہاں ایک خربنگا بنائے اور اس میں انہوں سوختنی قربانی چڑھائے۔ یہ سوختنی قربانی یسوع مسیح کے شخصیت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اس کے بعد انہوں خربنگا پہ سلامتی کی قربانی چڑھائے۔ یہ قربانی یسوع مسیح کے اطمینان یا صلح کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یسوع مسیح صلیب پہ اپنا پاک خون بہانے کے ذریعے سے ہمارے ساتھ صلح کرے۔ یسوع مسیح ہمارے صلح کے شہزادے ہیں۔ ہمارے لیے انہوں اپنا پاک خون رحمت کے کرسی پہ چھڑکے۔ انہوں ہمارے بہت بڑے سردار کاہن ہیں۔ انہوں آسمان میں چلے گئے اور خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھ گئے۔ ہم بغیر یسوع مسیح کے خدا سے سیدھے بات چیت نہیں کر سکتے۔ داؤد یہ بات سمجھ گئے تھے اور انہوں خربنگا پہ سوختنی اور سلامتی کی قربانی چڑھائے۔ پیارے بھائی اور بہن، یا آپ یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ سارے اسرائیلیوں کے بیچ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ داؤد وہ فرشتے کو دیکھ چکے تھے جو ننگی تلوار لیے یروشلم پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ داؤد خربنگا پہ سوختنی اور سلامتی کی قربانی چڑھاتے ہیں اور خداوند کا نام لیتے ہیں، خداوند کو پکارتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں داؤد خدا سے کیا مانگ رہے تھے؟ میرے بھائی، یہاں داؤد خدا سے رحمت مانگ رہے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا وہ خدا ہے جو رحیم و کریم ہے اور رحمت کھاتا ہے، اپنے پورے دل سے رحمت نچھاور کرتا ہے۔ مگر پیارے دوست، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ خدا اپنی رحمت کے ذریعے سے ہم کو نجات نہیں دیتا ہے؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں اور خدا گناہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، صرف ایک ہی سزا ہے اور اسے چکانا ہے۔ گناہ کو نپٹنا ضروری ہے۔ خدا راز باز ہے اور انہیں صرف رحمت کے ذریعے سے ہم کو نجات نہیں دے سکتا، یا پھر اس کے محبت کے ذریعے سے ہم کو نجات نہیں دے سکتا۔ میرے دوست، خدا اپنی محبت کے ذریعے سے آپ کو نجات نہیں دے سکتا۔ انہیں
آپ سے محبت کرے گا اور اپنی رحمت آپ پہ نچھاور کرے گا، مگر محبت یا رحمت کے ذریعے سے نجات نہیں دے سکتا۔ ہم ایمان لانے کے ذریعے سے، فضل کے ذریعے سے نجات پاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو گناہوں کی قیمت چکانا تھا۔ خدا جو ہے جنت کا پھچے کا دروازہ کھول کے اندھیرے کے آڑ میں ہم کو جنت میں نہیں گھسا سکتا، انہیں جنت کے سلاخوں کو نہیں توڑ سکتا۔ گناہ کی سزا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو نجات دینے کے لیے آپ کے گناہوں کو نظر انداز کر کے آپ کو نجات نہیں دے سکتا۔ ہم سب خدا کے سامنے ہمارے قصوروں کے ذریعے سے ایک بہت بڑے گنہگار ہیں، اور یہ گناہوں کی قیمت چکانا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے یسوع مسیح 2000 سال پہلے یہ زمین پہ ایک انسان بن کے آ گئے اور صلیب پہ اپنی جان دے کے، اپنا پاک خون بہا کے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے آپ کو گناہوں کی معافی ملتی ہے اور آپ نجات پاتے ہیں۔ یہ ایک ہی راستہ خدا نکالا جس کے ذریعے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آپ کو روحانی زندگی ملتی ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 21، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 22 اور ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور آیت 2۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور داؤد نے کہا، یہی خداوند خدا کا گھر اور یہی اسرائیل کی سوختنی قربانی کا مذبح ہے۔ اور داؤد نے حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو جو اسرائیل کے ملک میں تھے جمع کریں، اور اس نے سنگ تراش مقرر کیے کہ خدا کے گھر کے بنانے کے لیے پتھر کاٹ کر گڑیں۔ تو داؤد یہاں تلے ہوئے ہیں کہ ہیکل ارنان کے خالیان پہ بنائی جائے۔ آیت 3 اور 4 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور داؤد نے دروازوں کے کیواڑوں کی کیلوں اور قبضوں کے لیے بہت سا لوہا اور اتنا پیتل کی تول سے باہر تھا، اور دیودار کے بے شمار لٹھے تیار کیے، کیونکہ سیدانی اور سوری دیودار کے لٹھے کثرت سے داؤد کے پاس لاتے تھے۔ تو یہ سارے چیزاں ہیکل بنانے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ آیت 5 پڑھیں گے، اور داؤد نے کہا کہ میرا بیٹا سلیمان لڑکا اور نا تجربہ کار ہے، اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خداوند کے لیے بنایا جائے نہایت عظیمش شاہ ہو، اور سب ملکوں میں اس کا نام اور شہرت ہو، سو میں اس کے لیے تیاری کروں گا۔ چنانچہ داؤد نے اپنے مرنے سے پہلے بہت تیاری کی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں داؤد جو ہیں ہیکل بنانے کے سامان کی پوری تیاری کر رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے سلیمان ابھی جوان ہیں اور ہیکل بنانے کے کام میں ان کو تجربہ نہیں، اور داؤد کا یہ خیال تھا کہ جب خدا کے لیے ہیکل بنا رہے تھے تو زبردست ہونا چاہیے۔ تھوڑے لوگ یہ ظاہر کرے ہیں کہ یہ ہیکل کو سلیمان کا ہیکل بلانا نہیں چاہیے، بلکہ داؤد کا ہیکل بلانا چاہیے، کیونکہ داؤد ہیکل کے سارے سامان کا انتظام کرے۔ آیت 6 سے 8 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا اور اس سے تاکید کی کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک گھر بنائے۔ اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا، یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بناؤں، لیکن خداوند کا کلام مجھے پہنچا کہ تو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے، سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا، کیونکہ تو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، حالانکہ جو لڑائیاں داؤد لڑے وہ لڑائی انہوں نے چھڑے، بلکہ دوسرے ان کے خلاف چھڑے۔ لڑائی شروع کرنے والے انہوں نے تھے، بلکہ دوسرے تھے۔
یا خدا ان کو بولتا ہے انہوں خون ریزی بہت زیادہ کرے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جنگ کے خلاف ہے۔ خدا نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا۔ خدا ہمیشہ جنگ کے خلاف ہے۔ خدا امن اور چین چاہتا ہے، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح امن کے شہزادے ہیں، اور ایک دن یسوع مسیح سارے زمین پہ امن اور چین قائم کریں گے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ داؤد اس کے لیے ہیکل بنانا، کیونکہ داؤد ایک خونی آدمی تھے اور جنگ میں کئیوں کو قتل کر چکے تھے۔ آیت 9 پڑھیں گے، دیکھ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ مرد صلح ہوگا، اور میں اسے چاروں طرف کے سب دشمنوں سے امن بخشوں گا، کیونکہ سلیمان اس کا نام ہوگا، اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بخشوں گا۔ میرے بھائی، خدا بولنے کو لگا سلیمان مرد صلح ہوں گے، کیونکہ انہوں اپنے دنوں میں اسرائیل کو امن اور چین دیں گے۔ انہوں اسرائیل میں امن اور چین قائم کریں گے۔ لیکن امن اور چین کوئی انسان کے ذریعے سے نہیں آ سکتا ہے، صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے آتا ہے، کیونکہ انہوں بولتے ہیں اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرے بھائی، یہ شخص اور کوئی نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح ہیں۔ تو یسوع مسیح وہ کام کریں گے جو سلیمان نہیں کر سکے۔ صرف یسوع مسیح ایک آدمی کے زندگی میں امن اور چین قائم کر سکتے ہیں۔ صرف یسوع مسیح ایک آدمی کے جان کو آرام دے سکتے ہیں۔ میرے بھائی، خدا رحیم و کریم ہے، کیونکہ یسوع مسیح آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح کو قبول کرنا نہیں چاہیں گے؟ کیا آپ کے اور میرے دل کے دروازے تک پہنچنے کے لیے یسوع مسیح آسمان سے زمین پہ ایک انسان بن کے آئے؟ اور مکشفہ کی کتاب باب 3 اور آیت 20 میں یسوع مسیح بولتے ہیں، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اب ہم تاریخ کی پہلی کتاب باب 22 اور اس کی آیت 10 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، وہی میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا، وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا، اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت ابد تک قائم رکھوں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، جیسا ہم دیکھے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہ وعدہ کو پورا کرے۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ داؤد میں وہ دلچسپی نہیں تھی کہ سلیمان اسرائیل کے بادشاہ بننا۔ سلیمان کی پرورش محل میں ہوئی، مگر عورتوں کے دربار میں۔ مگر یہاں داؤد جو ہیں سلیمان سے بولتے ہیں تم ہیکل بنانے والے ہیں۔ میرے بھائی، یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ داؤد کا گناہ داؤد کو نہیں چھوڑا، ان کا گناہ ان کا پیچھا کرا۔ انہوں وہ نہیں کر سکے جو کرنا چاہتے تھے۔ انہوں خدا کے لیے ہیکل بنانا چاہتے تھے، مگر خدا اس بات کی ان کو اجازت نہیں دیا۔ کئی لوگ ہیں جن کی خواہش خدا پوری ہونے نہیں دیا، اور اس کی وجہ ہے گناہ۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ہم کو نیچے کھینچ دیتا ہے۔ گناہ جو ہے داؤد کو نیچے کھینچ دیا۔ انہوں خدا کے لیے ہیکل بنانا چاہتے تھے، مگر یہ نہیں ہو سکا۔ خدا ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیا، اور وہ گناہ کے وجہ سے انہوں خون ریزیاں کرے۔ آیت 11 پڑھیں گے، اب اے میرے بیٹے خداون تیرے ساتھ رہے اور تو اقبال مند ہو، اور خداون اپنے خدا کا گھر بنا جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ داؤد جو ہیں اپنے بیٹے سلیمان کا کتنا ہمت اور حوصلہ بڑھا رہے تھے، اور داؤد جانتے تھے کہ سلیمان کو ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ سلیمان داؤد کے حکومت کا کتنا فائدہ اٹھائے۔ ایک آدمی محنت کرا اور دوسرا اس کا فائدہ اٹھایا۔
یوحنا کی انجیل باب 4 اور آیت 38 میں مسیح بولتے ہیں، میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ تو سلیمان دوسروں کے محنت میں شریک ہوئے، اور یہ ان کے والد داؤد تھے۔ داؤد کے محنت میں سلیمان شریک ہوئے۔ اب ہم آیت 12 پڑھیں گے۔ اب خداوند تجھے عقل و دانائی بخشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی شریعت کو مانتا رہے۔ تو یہاں داؤد جو ہیں سلیمان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سلیمان خدا کے راہوں پہ چلنا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ داؤد جو ہیں سلیمان میں کچھ کمزوریاں دیکھے ہوں گے، اس لیے انہوں سلیمان کو تاکید کر رہے تھے کہ انہوں خدا کے شریعت پہ عمل کرنا، خدا کے شریعت کو ماننا۔ سلیمان کی سب سے بڑی کمزوری تھی بولے تو عورتیں تھیں۔ عورتوں کے لیے ان کا دل لرزرا تھا، یعنی کہ عورتوں کے پیچھے انہوں باقاعدہ جاتے تھے۔ عورتوں کی خواہش سلیمان حد سے زیادہ رکھتے تھے۔ اب ہم آیت 13 پڑھیں گے۔ تب تو اقبال مند ہوگا بشرطے کہ تو ان آئین اور احکام پر جو خداوند نے موسیٰ کو اسرائیل کے لیے دیے احتیاط کر کے عمل کرے۔ سو ہمت باندھ اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو۔ تو میرے بھائی، داؤد کو معلوم تھا کہ سلیمان کا ہمت اور حوصلہ گر جائے گا۔ انہوں سلیمان کے بارے میں یہ خیال کرے اور انہوں یہاں ضرورت سمجھے سلیمان کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ آج کلیسیا میں بھی یہ ہونا ضروری ہے۔ جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں اس کا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ بڑے بزرگ چھوٹوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہیے، مگر یہ چیز کی کمی ہم کلیسیا میں ضرور دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح میں جو ابھی ابھی آئے ہیں ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھانا ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کرنا۔ اگر ہم یسوع مسیح کے زندگی میں غور کریں گے تو انہوں اپنے شاگردوں کا ہمت اور حوصلہ ہمیشہ بڑھاتے تھے۔ آج بھی جب ہم ان کے انجیلوں کو پڑھتے ہیں تو ہم کو ہمت اور حوصلے کے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں۔ مسیح کے باتوں سے ہمارا ہمت اور حوصلہ بہت بڑھتا ہے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔